وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی شروع کی 10 آیتیں 1 سے 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا یقیناً یہ تو صریح جادو ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ بالآخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور کاموں کا حساب معلوم کر سکو۔ یہ سب اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی ہی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی ایسے باغات کی طرف رہنمائی فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتوں والے باغات ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور وہاں ان کی دعا یہ ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا یہ 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ یونس اس کے اندر 109 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ یہ ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا نہیں بیان کیا گیا ہے، البتہ ایک آیت ہے 98 نمبر کی آیت، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ عذاب کو دیکھا، اس کے بعد توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو ایک یونیک واقعہ ہوا ہے، جبکہ عذاب کو دیکھنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ کے اندر کہیں نہیں ہے، صرف ان کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 98 میں۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں آج کے جو درس کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہیں، لوگوں میں سے ہیں، اگر فرشتے ہوتے، جنات ہوتے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔
پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات اکیلے اللہ چلا رہا ہے، پورے معاملات کو وہی دیکھتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کے دربار میں کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ واقعات بیان کیے گئے۔ اب آئیے دیکھیں، غور کریں، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے اللہ عالم بمراد ہی، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی۔ رجل سے مراد، آدمی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت کا تاج پہنا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آخری تاج پہنا دیا ہے۔ ابشر یہدوننا، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 4، لوگوں نے کہا کیا کوئی انسان ہم کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کو تعجب اگر انسان ہے ہم ہی میں سے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھانے آئے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کے دربار میں سفارش کے لیے اٹھ نہیں سکے گا، اور کسی کے بھی حق میں سفارش ہوگی ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور کئی آیتوں میں ذکر ہے، جیسے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ راضی ہوں گے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بس سفارش انہی کے حق میں کامیاب ہوگی جس کے حق میں اللہ چاہیں گے اور اللہ راضی ہوں گے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یعنی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ جس نے سورج کو ضیاء معنی روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ یہ نور وہ روشنی ہے جو کسی سے ادھار لی گئی ہے، اس لیے چاند کی روشنی سورج سے ادھار لی گئی ہے، اس لیے یہاں نور کا لفظ آیا ہے۔ اور ضیاء اپنی روشنی خود کی روشنی ہے، اور سورج کی روشنی بالذات ہے، اور اس کے بعد چاند کی روشنی جو ہے، چاند کی جو نورانی ہے یہ بالعرض ہے، یعنی ادھار لی گئی ہے۔ آسمان و زمین کے تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال سورج اور چاند کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح کہا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقدر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی ہے تاکہ تم برسوں کے بارے میں جانو، حساب و کتاب کر سکو۔ جیسے چاند کی منزلیں 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل پر چاند نکلتا ہے، چاند پہلے چھوٹا ہے، پھر 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، پھر چاند گھٹتا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 29 اور 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن اور رات ملا کر ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنائے ہیں یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ ملنے کی امید رکھتے ہیں وہ ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، وہاں سبحان اللہ کہیں گے، سلام کریں گے، اور کیا رہے گا، ان کی ہر سانس میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ جیسے سانس باہر نکل رہی ہے، اندر جا رہی ہے، ہر سانس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ تو یہ نیک لوگوں کی خوبی، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔